آپ نے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ گرفتاری دی، باقی کسی ایم این اے، کوئی ایم پی اے اور کوئی شخصیت اس طرح نظر نہیں آئی ہمیں. میں وہاں پر اب اکیلا بچا تھا تو میرا یہ فرض تھا. خواتین تھی، خان کی بہنیں تھیں. خان صاحب کی بہنوں کا کنڈکٹ کیسا رہا؟ کیا کسی موقع پہ آپ کو لگا کہ وہ خوفزدہ ہیں؟ میں آپ کو خدا رسول کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، میں نے اتنی باوقار اور اتنی پامردگی سے کھڑی ہونے والی عورتیں بہت کم دیکھی ہیں سر. یہ آپ کو کیوں نہیں جیل کے اندر جانے دیتے؟ کہ جو مجھے وہ کہتے ہیں وہ میں ایز اٹ از آ کے باہر بیان کر دیتا ہوں. کیوں نہیں آپ لوگ چیزوں کو کام ڈاؤن ہونے دیتے؟ خان صاحب کو ریلیف بھی مل سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی پتہ نہیں مسئلہ حل ہونے لگا ہے اور ہم مسئلہ حل ہونے کی راہ میں رکاوٹ ہے، ایسی قسم کی. آپ لوگ مایوس ہوئے؟ امریکنز کے ساتھ کافی امیدیں تھیں آپ کی کہ یہ لوگ آئیں گے، آپ کے حق میں بات کریں گے، ملاقاتیں ہوں گی. جی سر، کوئی مایوسی نہیں ہے. مایوسی کس چیز کی؟ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. صاحبزادہ حامد رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت ساری چیزیں آپ سے پوچھنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو کیوں نہیں جیل کے اندر جانے دیتے؟ بہت ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آپ کی ملاقات نہیں ہو سک رہی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ تر بھائی. میرا خیال ہے کہ وہ شاید میں جو خان صاحب میرے سے بات پوچھتے ہیں، میں بغیر کسی کی فیور کیے اور کسی کی مخالفت کیے میں سیدھی سیدھی بات بتا دیتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو مجھے وہ کہتے ہیں وہ میں ایز اٹ از آ کے باہر بیان کر دیتا ہوں. تو شاید وہ پسند نہیں آیا رویہ میرا، یا وہ میرا مزاج پسند نہیں ہے. وہ جو کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو خان صاحب سے دور رکھا جائے تاکہ معاملات حل ہو سکیں، چیزیں کام ڈاؤن ہو سکیں، کیا اس میں آپ بھی ہیں؟ کیوں نہیں آپ لوگ چیزوں کو کام ڈاؤن ہونے دیتے؟ خان صاحب کو ریلیف بھی مل سکتا ہے. بہت سارے لوگ حکومتی دوست سے باتیں کرتے ہیں. اچھا نہیں ادر صاحب، 4-5 لوگ تو ہم بڑے جو گزشتہ 8 ہفتے سے تقریباً ہر ملاقات کا لکھ کے جن میں نام آ رہا ہے، جو خان صاحب جن کو بار بار کہہ رہے ہیں بھجوائیں، اس میں میرا نام ہے، رضا ناصر عباس صاحب کا نام ہے، عمر ایوب صاحب کا نام ہے، اس کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام ہے، اس کے اندر خان صاحب کی بہنیں ہیں، اس کے اندر پارٹی کے کچھ اور لوگ ہیں. نہیں ملنے دیا جا رہا انہیں. لیکن یہ کوئی ہماری طرف سے نہیں ہے کہ ہم کو جا کے تخریب کاری کر کے آ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک چیز خان صاحب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، تو ہم ایز اٹ از انہیں سیدھا بیان کر دیتے ہیں. پھر خان صاحب باہر آ کے بڑا ایک اندر سے آتے ہوئے اکثر وہ میرے ذمہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے باہر جا کے یہ اسٹیٹمنٹ دینی ہے. میں اس کو امانت سمجھتا ہوں. اگر میرے اندر ڈر اور خوف ہو اور میں وہ بات ایز اٹ از نہیں کر سکتا تو پھر مجھے خان صاحب کو وہیں پر کہنا چاہیے کہ میں آپ کا میسج کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. اور اگر میں کہتا ہوں کہ خان صاحب بالکل جو آپ نے کہا ہے ایز اٹ از باہر پہنچے گا، تو پھر یہ میرے پہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں نے باہر آ کے پہنچانی ہے. اور ہم سارے لوگ وہی کرتے ہیں کہ ہم وہی بات آ کے باہر کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہی وجہ. باقی یہ نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی پتہ نہیں مسئلہ حل ہونے لگا ہے اور ہم مسئلہ حل ہونے کی راہ میں رکاوٹ ہے، ایسی قسم کی بات. اچھا، امریکہ سے جو وفد آیا ہوا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی بھی ملاقات ہونی تھی. بیرسٹر گوہر صاحب کو بلایا گیا، سلمان اکرم راجہ صاحب کو بلایا گیا، لیکن وہ نہیں گئے. اور بعد میں میرے خیال میں آپ کی جماعت کے ایک ایم این اے گئے، وہ وہاں پہ شاید اس میٹنگ میں شامل تھے. تو کیا وجہ ہے یہ امریکہ سے جو وفد آیا اس سے کیوں نہیں ملاقات ہو سکی؟ اچھا تو بھائی، میں ایک تو سفر میں تھا گزشتہ 3 دن سے، بہت ڈیٹیل میں مجھے پتا نہیں. لیکن آج پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے دوران یہ بتایا گیا کہ جو کہا گیا ہے کہ امریکن ایمبیسی کی طرف سے کوئی دعوت نامہ آیا ہے، وہ کم از کم کیٹیگوریکلی گوہر خان صاحب نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب پہلے ہی ڈینائی کر چکے ہیں کہ ان تک ایسا کوئی دعوت نامہ نہیں پہنچا. ایک اسپیکر صاحب کی جو ملاقات تھی اس کے حوالے سے اطلاع آئی، لیکن وہ اطلاع بھی ایسے آئی کہ 3 بجے ٹیلی فون آیا ہمارے چیف وہپ کو، وہ ملتان تھے، اور گوہر صاحب کو وہ شاید پشاور سے آگے تھے، اور پھر یہ کہا گیا جی آپ 5 بجے آ جائیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا سر. اس قسم کی جو ملاقاتیں ہیں، یہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ہمارے اسپیکر ان کے آفس کی طرف سے یہ بتلایا گیا کہ آپ لوگ 5 بجے آ جائیں. 3-3:15 بجے فون کر کے یہ بات کہی گئی. لیکن اس کا بھی کوئی فارمل انویٹیشن، جس طرح باقاعدہ انویٹیشن ہوتا ہے، وہ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں تھی. پھر اس میں شاید عاطف خان صاحب چلے گئے جو ادھر ایم این اے کوئی موجود. عاطف خان صاحب تھے اور ایک اور کلیگ تھے ہمارے، وہ گئے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ مایوس ہوئے؟ امریکنز کے ساتھ کافی امیدیں تھیں آپ کی کہ یہ لوگ آئیں گے، آپ کے حق میں بات کریں گے، ملاقاتیں ہوں گی. انہوں نے تو یہاں پہ جاتے ہوئے وہ حکومت کا بھی شکریہ ادا کر کے گئے. جی سر، کوئی مایوسی نہیں ہے. مایوسی کس چیز کی؟ بھائی دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن جیتا ہے تو خان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس سے میں ہمیشہ اس کو مد نظر رکھتا ہوں. خان صاحب نے کہا تھا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر، پاکستان کے اندر آپریشن رجیم چینج کے اندر انٹرنل معاملات میں مداخلت کی گئی. ہم چاہتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے، اور عمران خان کی رہائی سے لے کے تمام معاملات پاکستان کے اندر وقوع پذیر ہونے والی سیاسی تحریک کے نتیجے میں ہوں. تو ہم تو بڑا فنلی اس چیز پر بلیو کرتے ہیں. حالانکہ یہ پروپوگنڈا ہمارے خلاف کیا گیا، ہم وہاں پہ لابنگ کرتے ہیں، ان میں سے ایک سینیٹر وہ بھی تھے
جب ہمارے موجودہ وزیر داخلہ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے پھر عمران خان صاحب کے حق میں ٹویٹ کر دیا تھا. تو ہم اس کو بھی لابنگ اگر کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے, یہاں پر بیان دلوا سکتے تھے. میرا خیال ہے ہماری اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے ان کی پرائرٹی میں نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے انٹرنل معاملات کے اندر ڈائریکٹ کسی کی انٹرفیئرنس ڈیمانڈ کریں. اچھا, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ معاملات کافی حد تک آگے چلے گئے ہیں, خان صاحب کو اس مہینے بھی رہا کیا جا سکتا ہے اگر سوشل میڈیا خاموش ہو جائے, کچھ چیزیں تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائیں, تو کوئی ایسی بات ہو رہی ہے, خان صاحب کی رہائی کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں جی, جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے ابھی تک پارٹی نے کسی کو بھی نیگوسیشن کا نہیں کہا. نمبر 1. نمبر 2, علی امین گنڈاپور صاحب کی جو ملاقات ہوئی لاسٹ عمران خان صاحب سے جیل میں, اس کے بعد ایک ریومرز آئیں باہر کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے اس کو کلیریفائی کر دیا کہ جو بھی کوئی رابطہ ہے یا جو بھی کوئی بات ہے وہ میری اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر ہے, مجھے پارٹی کی طرف سے یا عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں. تو ابھی فی الحال کوئی انگیجمنٹ, کوئی چیزیں جو کہہ رہے ہیں نا کہ حتمی ناٹ ٹو مائی پہنچی ہوئی ناٹ ٹو مائی نالج, کوئی ایسی چیز جو نہیں میں یعنی وہ تو آپ کو پتہ, میں بتا دیتا ہوں بات چیت کو. اچھا, دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت کو اگر آپ دیکھیں تو اب لگتا ہے اس طرح کہ وہ بڑے کمفرٹیبل ہو گئے ہیں. آپ لوگوں کی سیاست کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ کوئی ایسی تحریک نہیں بن سکی, آلدو کہ باتیں تو کافی ہوتی رہی, ابھی بھی ہو رہی ہیں. جنید اکبر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام راستے بلاک کر دیں گے, لیکن حکومت کے اوپر دباؤ آپ لوگ ڈالنے میں ناکام رہے. کس حد تک یہ کرٹیسزم جائے گا؟ نہیں تو بھائی, دباؤ حکومت کے اوپر بے تحاشا ہے. دیکھیں, جس تحریک کے اندر خون شامل ہو جائے پھر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اس کے بعد دباؤ نہ ہو. آپ کے سامنے ہے کہ سوشل میڈیا پر کس طرح پابندی ہیں, آپ کے سامنے ہے کہ جو مین میڈیا ہاؤسز ہیں اس کے اوپر کس طرح پابندیاں ہیں. ہماری گفتگو وہاں پر نہیں آنے دی جاتی, اس کو کٹ کر دیا جاتا ہے. ریاست نے ہر قسم کی پابندی لگا لی ہے ہمارے اوپر. تو اگر دباؤ نہ ہو تو پھر یہ اقدامات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ پارلیمنٹیرینز کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ورکر کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیلی بیسز کے اوپر ٹرائل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تمام دباؤ ہی کی نشاندہی ہیں جو ثابت کر رہی ہیں کہ دباؤ ہے. ہاں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ احتجاجی تحریک کے اندر جو ہماری آخری 24 تاریخ کی کال تھی اس کا میکنزم ہم صحیح طریقے سے ترتیب نہیں دے سکے. جو کوتاہی ہونی چاہیے اسے ماننا چاہیے. میں اس قسم کا بندہ نہیں ہوں کہ ہر بات کے اوپر لیپا پوتی آپ کر دیں, لیکن ابھی جو تیاری ہے اور ابھی جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم اب انشاءاللہ آگے بڑھنے لگے ہیں تو پورے میکنزم سے. اور ایک اور چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, تحریک اس طرح نہیں چلتی کہ آپ آج بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ آج سے 10 دن کے بعد سب ڈی چوک پہنچ جائیں. Things don't work like this way. تحریک ایک مسلسل جہد مسلسل کا نام ہے اور پھر اس کے اندر فیزز ہوتے ہیں. تو اس مرتبہ ہم نے جو تحریک آگے لے کے چلیں گے وہ فیزز کے تحت ہے. وہ اسٹریٹجی میرے ذمہ لگی تھی, میں نے وہ اسٹریٹجی بنا کے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت کو پیش کر دی ہے. تحریک کی قیادت تقریباً 80-90% لوگ عید کے بعد, کچھ لوگ ملک سے باہر تھے, وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اسی ویک کے دوران ہماری کمپریہنسو میٹنگ ہو جائے گی. پھر JUIF کا معاملہ تھا, مولانا صاحب عید سے پہلے مسلسل ملک سے باہر تھے, ابھی مولانا صاحب پاکستان میں واپس آ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ معاملہ بھی اب جلدی سیٹل ہو جائے گا. اب تحریک انصاف کے کافی زیادہ MNA ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں, ان کے MPs بھی ہیں. اس دن جب اڈیالہ جیل گئے ہوئے تھے, خان صاحب کی بہنوں کو گرفتار کیا گیا. ایک کرٹیسزم یہ بھی ہے کہ ادھر صرف آلدو کہ آپ تحریک انصاف کے اتحاد نہیں ہیں, آپ کا تحریک انصاف سے تعلق تو نہیں, آپ سربراہ سنی اتحاد کونسل ہیں, آپ نے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ گرفتاری دی. باقی کسی MNA, کوئی MPA اور کوئی شخصیت اس طرح نظر نہیں آئی ہمیں. اچھا عطر بھائی, اس طرح ہے کہ 2 گھنٹے سے ایک مین ہینڈلنگ چل رہی تھی پہلی چیک پوسٹ کے اوپر, جہاں پر لیڈر آف دا اپوزیشن موجود تھے, ہمارے 30 سے 35 کے قریب MNAs موجود تھے. پنجاب کے آلموسٹ سارے MNAs روکا ہوا تھا, ادھر روکا ہوا تھا. وہاں پر لاٹھی چارج چل رہا تھا. وہیں پر میاضر صاحب بھی زخمی ہوئے, وہاں پر سر پہ پتھر لگا. وہاں پر 100-150 کارکن گرفتار ہوا. وہاں پر لیڈر آف دا اپوزیشن, دیگر MNAs اپنے کارکنان کو پولیس سے نیگوشیٹ کر کے چھڑوا رہے تھے. تو وہ علاقہ ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہم علیمہ خان صاحبہ کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور میں تو اس کے بعد ان کے ساتھ گیا. دیکھیں, خان صاحب کی بہنیں نہ بھی ہوتی, اگر وہاں پر دیگر خواتین بھی موجود ہوتی تو ہمارے ایک معاشرے کا کلچر ہے کہ مرد جو ہے اسے ایک تحفظ کی علامت سمجھا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا, وہاں پر شفقت آوان صاحب جو ہمارے سرگودا سے MNA ہیں, ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی ہے. اچھا, ہی واز پراپرلی ڈریگڈ ٹو اڈیالہ چیک پوسٹ.
پھر مجھے بھی ان کے ساتھ ہی پکڑا گیا. وہ بڑی لڑائی ہوئی وہاں پہ, چونکہ کیمریز نہیں تھے, میڈیا سے کیمرے چھین لیے گئے تھے, موبائلز نہیں تھے وہاں پر, اس لیے اس کے ویڈیوز باہر نہیں آ سکے. تو وہاں پر تو ٹھوکی 2-4 مجھے بھی ہیں شفقت کو بچاتے ہوئے. تو وہ بیچارہ وہاں پر رات 11:30 تک اسے چیک پوسٹ میں اس کو گرفتار کر کے رکھا گیا, بلکہ حبسے بھیجا یا جرحمال کر کے رکھا گیا, یہ کہہ سکتے ہیں, بعد میں گرفتاری نہیں ڈلی. میں وہاں پر اب اکیلا بچا تھا, تو میرا یہ فرض تھا. خواتین تھی, خان کی بہنیں تھیں, تو میں ان کے ساتھ رہتا. میں نے تو اپنا فرض پورا کیا. تو آپ لوگوں کو موٹر وے پہ جا کے پھر انہوں نے اس رات کو اتارا تھا, چھوڑا تھا؟ جی, ہمیں پہلے تو وہاں سے مارکی سے یہ کہہ کے نکلے کہ میری اور قاسم زمان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے لاہور کی کسی FIR میں. ٹھیک ہے. اور خان صاحب کی تینوں بہنوں کی گرفتاری تھانہ کوسار میں ڈال دی گئی ہے, اور اب انہیں ویمن پولیس اسٹیشن میں لے جایا جا رہا ہے. اور مجھے اور قاسم صاحب کو ایک پرائیویٹ گاڑی میں شفٹ کیا گیا. قاسم زمان صاحب کو بلیک ٹینٹڈ گلاسز تھے, اور خان صاحب کی تینوں بہنوں کو وہ پولیس وین میں شفٹ کیا گیا, پولیس کی گاڑی میں شفٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد وہاں پر خواتین آ گئیں اس گاڑی کے اندر, پھر ان کے ساتھ پراپر مین ہینڈلنگ ہوئی, لیڈی پولیس کی طرف سے انہیں ڈریگ کیا گیا, باہر نکالا گیا. پھر ہم مجھے اور قاسم صاحب کو بھی دوبارہ اس گاڑی میں شفٹ کر کے پردے پیچھے سے بند کر کے 2 پولیس کے جوان بٹھا کے ہمیں یہ کہا گیا کہ جو ڈیفینس, اور کیونکہ 2 راستے آتے ہیں, ایک مرغا پنڈی کی طرف سے ڈائلاگ ہو, دوسرا اگر آپ چکری کی طرف جائیں تو جو ڈیفینس اور بیریا ٹاؤن کا راستہ ہے. تو کہا گیا کہ وہاں پر لاہور کی گاڑی میں موجود ہیں, تو ہم دونوں کو وہاں پر شفٹ کر دیا جائے گا, اور تینوں بہنوں کو وہیں سے پھر اسلام آباد لے جائیں گے. لیکن جب وہ راستہ کراس کر لیا تو پھر میں نے, چونکہ ہم وہ گاڑی میں جو جگہ ہوتی ہے اس میں سے دیکھ رہے تھے, تو میں نے پھر ریما خان صاحبہ سے کہا کہ آپا یہ کہیں اور ہی جا رہے ہیں, اور خدا جانے کہاں جا رہے ہیں. تو دین ہمیں کو بلو ورلڈ سٹی کے اندر سے گھما پھرا کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ, اور راستہ بھی بڑا عجیب و غریب سا تھا, کبھی سر بجتے تھے اور کبھی کمر کے ہمارے تو چولہے بھی ہل گئے اس دن. چکری انٹرچینج کے اوپر پھر ہمیں اتار دیا گیا. اور آپ کے پاس اس رات کو میرے خیال میں فون شون بھی نہیں تھا؟ ہمارے پاس اس لیے نہیں تھا کہ میں تو ہمیشہ فونوں کے معاملے میں بہت محتاط ہوں, اور چونکہ ہم سے پہلے ہمارے فون وانٹڈ ہوتے ہیں. تو میرا ڈرائیور گن مین تو میرے فون پہلے لے کے نکل چکے تھے. انہیں میں ایم گریٹفل ٹو ایوب صاحب اینڈ عامر ڈوگر صاحب کہ جس وقت گرفتار مجھے کیا گیا تو میرے ڈرائیور کو اور میری گاڑیوں کو وہ لے کے نکلے کہ آپ یہاں پہ آپ کو اسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. اور علیمہ خان صاحبہ کے موبائل بھی ان کے پاس نہیں تھے, خان کی باقی بہنوں کے موبائل, عظمیٰ صاحبہ کے, نورین آپا کے بھی نہیں تھے, قاسم صاحب کا بھی نہیں تھا, ہمارے پاس والیٹ بھی نہیں تھا. جو گاڑی پیچھے سے آئی اس کا ڈرائیور بھی اتار لیا گیا, اس کے پاس بھی کوئی پیسہ نہیں تھا, اور گاڑی کا پیٹرول میں ریزرو لگا ہوا تھا. اچھا. اب وہ ایک ویران جگہ سے ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں, قاسم زمان واز ڈرائیونگ, واز سٹنگ آن دی نیکسٹ سیٹ, اور خان کی تینوں بہنیں پیچھے بیٹھی ہیں, موٹر وے پہ چڑھے ہیں, تو کوئی چیز نہیں تھی. پھر ہم وہاں سے نیلا دلہ انٹرچینج پہ نیچے اترے. ٹھیک ہے. وہاں پہ میرے پاس ابھی بھی وہ تصاویر موجود اس وقت کوئی سیکورٹی کوئی کچھ نہیں تھا؟ ناٹ ایٹ آل, نو کانٹیکٹ, نتھنگ. ٹھیک ہے. ہم وہاں پر جا کے نیلا دلہ, آپ کو پتا ہے وہ تو دن کے ٹائم ویران انٹرچینج, رات کے وقت وہاں پہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات. تو ہم نے وہاں پہ پھر وہ جو ملازم تھے ٹال کے, ان سے کہا کہ یار ایک فون کرنا ہے, فون دے دیں. جب وہ انہوں نے موبائل ہمیں دیا تو اب چونکہ وہ نمبر زبانی یاد رکھنے کا کانسیپٹ ختم ہو گیا, کانٹیکٹ لسٹ ہوتی ہے, اب ہم وہاں پہ بیٹھ کے سوچیں کہ فون کرنا کسی نمبر تو کسی کا آتا نہیں ہے. پھر میرے چھوٹے بھائی کا نمبر مجھے یاد تھا, اس کے فرسٹ ڈیجٹس کے وہ کسی نیٹ ورک کا 333 یا 300 یا 301 وہ لیکن وہ جب تیسرے اٹیمپٹ کے اوپر وہ ملا تو اسے پھر میں نے فوراً کہا کہ وہ ہمارے میرے نیچے MP ہیں, خان صاحب کے عزیز ہیں, حسن زکان عزیز صاحب, وہ کہاں پہ ہیں؟ تو اس نے کہا جی ساتھ ہی ہیں, اور ہم اسلام آباد سے واپس جا رہے ہیں, ہم سالم انٹرچینج پہ ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اسے کہیں کہ فوری طور پہ پارٹی لیڈرشپ سے رابطہ کر کے بتائیں کہ ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, نہ موبائل ہے, نہ پیسے ہیں, نہ والیٹ ہے, نہ فیول ہے, تو کوئی ارینجمنٹس کریں فوری طور پہ. پھر یہ کال کر کے ہم وہاں پہ کھڑے ہو گئے. اس دوران مجھے اور قاسم زمان کو صرف پریشانی یہ تھی کہ ہم دونوں تو مرد تھے, ہمیں ایکسپیرینس ہے, ہمیں خان کی تینوں بہنوں کی فکر یہ تھی کہ اس ویرانے میں کھڑے ہوئے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی انسیڈنٹ ہو جائے اور پھر کہہ دیا جائے کہ جناب ہم نے تمہیں چکری اتار دیا تھا. پھر وہاں پر ایک گاڑی والا آیا, وہ رکا, وہ آگے چلا گیا, واپس آئے, وہ رکے, تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ یار یہ ہماری ایک ویڈیو بنا دیں اور یہ آپ کو ایک نمبر دے رہے ہیں, اس نمبر کے اوپر یہ ویڈیو بھجوا دیں. اچھا. انہوں نے کہا کہ میں 2-3 منٹ کھڑا ہو جاتا ہوں یہاں پہ, آپ لوگوں کے پاس تو زیادہ دیر کھڑا ہونا بھی مرنے والی بات ہے, آپ نے کسی کو فون کرنا تو کر لیں. میں نے پھر بھائی کو فون کیا, حسن نے صاحب کو فون کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ پارٹی میں کس سے رابطہ ہوا؟ انہوں نے کہا جی شیخ وقاص صاحب سے. باقی میں نے کہا ان سے کہیں 1 منٹ کے اندر اس نمبر پہ کال کریں. دین شیخ وقاص کال می, اور میری اور قاسم زمان صاحب کی بات ہوئی ان سے.
تو انہوں نے ہم سے 3 مرتبہ پوچھا کہ ویڈیو میرے پاس آ گئی ہے، یہ میں پبلک کر دوں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ پبلک کرنا ضروری اس لیے ہے کہ آپ کو یا جو بھی کوئی لوگ ہیں انہیں یہ پتہ لگ جائے کہ آپ اور ہم کانٹیکٹ میں آ گئے ہیں، ہماری لوکیشن پارٹی کے پاس موجود ہے، گاڑیاں نکل چکی ہوئی ہیں، تاکہ پھر حکومت سے آپ ٹائپ چیز نہ ہو. ٹھیک ٹھیک. تو پھر وہ شیر وقاص صاحب نے ویڈیو بیان جاری کیا. اس کے بعد گاڑیاں آ گئیں جناب کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ گیا. ہم تو 2:30 بجے 3:15 بجے واپس اسلام. اوبیسلی آپ کا تو کافی تجربہ ہے، ماضی میں بھی آپ کی گرفتاریاں ہوتی رہی، سیاسی خاندان سے آپ کا تعلق ہے. خان صاحب کی بہنوں کا کنڈکٹ کیسا رہا؟ کیا کسی موقع پہ آپ کو لگا کہ وہ خوفزدہ ہیں، یا کوئی ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک نیچرل پینک ہوتا ہے، وہ کوئی اسٹیٹ؟ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، گرفتاری سے پہلے بھی لیما خان صاحب سے بہت ریکویسٹ کی گئی، نورین آپا سے بھی اور عظما آپا سے بھی، کہ آپ نہ کریں، آپ کی گرفتاری جو ہے وہ مورائل بھی ڈاؤن کرے گی، اور خدا نہ خاصا مین ہینڈلنگ کا خدشہ ہے، خدا نہ خاصا کو نئے کیسز آپ پر ڈال دیں گے، لمبے عرصے کے لیے فکس کر دیا جائے گا. بٹ یہ جانے ہو رہی، میں آپ کو خدا رسول کو حاضر نظر جان کے کہہ رہا ہوں، میں نے اتنی باوقار اور اتنی پامردگی سے کھڑی ہونے والی عورتیں بہت کم دیکھی ہیں سر. Not for a single second they even considered the second thought. They were very convinced start سے لے کے انتہا تک کہ یا ہمارے بھائی سے ہماری ملاقات کروائی جائے، ادروائز ہم دھرنا دے رہی ہیں. ہاں، اگر قانون اپنا راستہ اختیار کرتا ہے اور ہمیں اس دھرنا دینے پر گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ گرفتار کر لیں. So they were clear on it. And میں تو یقین کریں، میں اور قاسم ہم دونوں پریشان تھے. پریشان اس لیے تھے کہ سر بہت بڑی ذمہ داری تھی، خان کی بہنیں تھیں. خدا نہ خاصا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میں سے آپ ہوتا کوئی چیز ہوتی، ہم دونوں لوگوں کی چھوڑے، ہم لوگوں کی اپنی نظر میں نا اپنے سے آنکھ میں لانے جوگے نہ رہتے. تو میری اور قاسم صاحب کی پریشانی زمان کی سمجھ میں آ رہی تھی. لیکن وہ ایون یہاں تک کہ مجھے یاد ہے جس وقت علیمہ آپا کو گاڑی میں بٹھایا تو میں اور قاسم گئے، تو ہم نے جا کے ان سے کہا کہ آپا یو آر گوئنگ ٹو دا ویمن پولیس اسٹیشن اینڈ وی گوئنگ ٹو لاہور، ہماری FIR ڈالی گئی ہے. تو شی واز ان سچ اے چلڈ موڈ. تو وہ مجھے آگے سے کہنے لگی، حامد بس تم اور قاسم دونوں تیاری کرو، تمہاری بڑی لترول ہونی ہے. تو وہ یعنی اٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. تو نورین آپا اور عظما آپا نے پھر خیر آپا سے کہا، انہوں نے کہا چونکہ میرا ان سے بالکل بھائیوں والا تھا، یہ صرف اس دھرنے کی وجہ سے نہیں، مجھے وہ ہمیشہ بہت عزت دیتی ہیں، بہت احترام دیتی ہیں. تو بھائیوں والا تعلق ہے. تو ہم تو بڑے چل ماحول میں تھے، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے. Not even for a single second I found them worried اور یا گھبرائی ہوئی یا کوئی ایسی صورتحال نہیں. نہیں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.